اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی جب چھوٹا تھا تو سنتے رہتے تھے علم لدنی۔ علم لدنی کیا ہے اور اس کا یہ نام کیوں پڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں قرآن شریف میں ایک آیت مبارکہ موجود ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا اور اسی سے یہ چلتا چلتا ایک اصطلاح بن گیا۔ وہ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ منا من عندنا وعلمنہ من لدنا علما۔ من لدنا علما جو ہے اس کا ویسے تو مطلب ہوا اپنے پاس سے علم، لیکن یہ ایک اصطلاح بن گیا اور علم لدنی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ علم لدنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور علم شریعت اس کا مقام کیا ہے۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام واقعے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن ان کو بھی وہ علم حاصل نہیں تھا جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ کیوں؟ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل ہوتا تو ان کے پاس تو چل کر نہ جاتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم شریعت جو ہے وہ کیا ہے اور علم لدنی کیا ہے اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پاس چل کر جانا پڑا۔ دیکھیے، علم شریعت وہ احکام ہیں جو کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن پر عمل کرنا پڑتا ہے وہ احکام شریعت کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسے اصول و ضوابط جن کے تحت ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، ان عوامل پر عمل کرتا ہے، وہ علم شریعت کے تحت آتے ہیں۔ مسلمان صرف ہم نہیں، جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان قوانین پر عمل کرتے آئے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں۔ یعنی جو ایک تصور ہمارے ذہن میں یہ پایا جاتا ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہی مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی تعلیم پر عمل کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب مسلمان تھے، اور ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کہلاتے ہیں، اور جن اصول و ضوابط پر ہم عمل کرتے ہیں وہ شریعت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا علم وہ علم ہے جو انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ علم شریعت ہے۔ یعنی علم شریعت میں صرف انسانوں کی بہتری، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو قوانین موجود ہیں، جو احکام موجود ہیں، وہ علم شریعت کہلاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان ترقی کرتا رہا اور اس کے حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت، سوچ، معیار کے مطابق احکام نازل کیے اور یہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ اب دیکھیے علم لدنی کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں من لدن علما، یعنی اپنے پاس علم، ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے، وہ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جب مقابلہ ہوا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مقابلہ تو فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں کے لیے شریعت کا وجود ثابت ہی نہیں ہے، فرشتوں کی جماعت نہیں ہوتی، ان میں سے ہر فرشتہ الگ الگ احکام پابند ہوتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی شریعت نہیں۔
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اپنی وہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ وہ جو اسماء آدم کو سکھائے گئے تھے وہ کیا تھے؟ جب تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جو علماء کرام نے تصریحات کی ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں، یعنی وہ کائنات کی چیزیں تھیں، انسانوں کے استعمال کی تھیں، کائنات کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہی چیزیں تھیں، ان کا علم تھا۔ اب کسی چیز کا علم جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں اس کی بناوٹ ہوتی ہے اور اس کے کارنامے ہوتے ہیں، وہ کیسے کام کرتی ہے، کیسے بنتی ہے، کیا فوائد نکلتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے اس میں۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ جب وہ خالق کائنات ہے تو اس نے کائنات کو تخلیق دیا تو اس نے اپنے علم کے مطابق کائنات کو تخلیق دیا اور اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ اگر ہم یہ کہیں یہ سائنس کا جو علم ہے، جو انسان سائنس میں کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ بھی انہی علوم کو، انہی قوانین کو، اسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں۔ بنائی کس نے ہے؟ خالق نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہیں اور علم کے تحت بنائی ہیں۔ جب ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان کی تشریح کی جاتی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ اصول و ضابط سامنے آتے ہیں جن کے تحت وہ چیزیں بنی ہیں، جن کے تحت وہ کام کرتی ہیں، وہی علم اسماء کہلاتا ہے۔ یعنی شریعت کا علم تو تھا کہ کس طرح انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں پر کام کرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور علم لدنی جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے اور جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے عوامر مقرر کیے، ان چیزوں کی خاصیتیں پیدا کی، وہ علم لدنی ہے۔ مزید تحقیق کے لیے اب دیکھیے ایک واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار جاری ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں چاہیے اس کی آنے سے پہلے۔ وہ جو جن تھا وہ کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، کبھی ہوں، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن شریف الفاظ ہیں کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں آپ کا دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ تخت اس سے پہلے آ سکتا ہے۔ اور آصر بن برقیہ، قرآن شریف میں نام تو موجود نہیں لیکن کہا جاتا ہے وہ شخص جو اس تخت کو لایا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے دوں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے دیکھا تو سامنے تخت موجود تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اگر تھوڑی سی آپ تحقیق کریں، 400 میل کی مسافت، لکڑی کا تخت اور پلک جھپکنے پہلے آئے گا، تو اس رفتار سے جب لکڑی کا تخت آئے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ کر تخت آیا تھا، وہ بات غلط ہو گئی، کیونکہ لکڑی اتنی تیزی سے جب جلے گی تو ہوا کی فریکشن کی وجہ سے وہ جل کر خاک ہو جائے گی۔ وہ اسی علم کے لیے کے تحت جسے علم لدنی کہا جاتا ہے وہ تخت وہاں موجود ہوا تھا۔ اور جو 3 واقعات خضر علیہ السلام کے ہیں وہ بھی اسی علم کے تحت آتے ہیں، اسی حیت کے تحت آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ علم لدنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے اور وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور علم شریعت جو ہے وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں علم جو ہیں الگ الگ ہیں، لیکن جو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی کہا ہے اور ہدایت بھی کہا ہے۔
یعنی وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کہ ہدایت سے باہر ہو، یعنی گمراہی کی طرف لے جائے، نہیں، وہ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی ہی کرتا ہے۔ وہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم شریعت اور علم لدنی کا مقام کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک اعلیٰ ہے اور ایک کم تر ہے، دونوں اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علم شریعت کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، علم دنیا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جو انبیاء کرام کی رسولوں کی ڈیوٹی تھی وہ علم شریعت تھی، کیونکہ جب آدم اپنے مقام سے نیچے گرا تو اس کو اٹھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اما یاتین منکم رسول یقصون علیکم آیاتی، یعنی جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں اور میری نشانیاں تمہیں بتائیں تو ان کی پیروی کرنا۔ کس کے لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے، جو مقام تم نے کھویا ہے اس مقام کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ علم لدنی وہ سارے کام جو ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی کم تر نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی بہتر نہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہمیشہ جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو اپنے اپنے مقام پر دیکھنا ہوتا ہے، صرف یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ایک کیا کام کر رہا ہے اور دوسرے کا کیا کام ہے۔ یعنی علم شریعت جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، ان کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ہے، اور علم لدنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے، جس نے کائنات جس اصولوں پر قائم کی ہے، بنائی ہے، وہ علم لدنی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ اکثر لوگوں میں کچھ اشتباہ پایا جاتا تھا، کچھ پریشانی اس معاملے پر آتی تھی کہ علم لدنی کیا ہے، علم شریعت کیا ہے، کیا علم لدنی علم شریعت ہی ہے؟ میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں تاکہ کوئی ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ دونوں علم معتبر ہیں، دونوں علم عرفہ و اعلیٰ ہیں، دونوں کا اپنا اپنا میدان ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔